الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو دیکھ لے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے، یقیناً وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ برادران اسلام اور خواتین، یہ سورت جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا، اس سورت کو سورہ النصر کہا جاتا ہے، جو اس کی پہلی آیت میں وارد ہے نصر اللہ، اور اس کا دوسرا نام سورہ الفتح بھی ہے، اور یہ لفظ بھی اس سورت کی پہلی آیت میں ہے۔ اور اس سورت کا ایک تیسرا نام ہے جسے جو التودیع ہے، یعنی سورۃ التودیع، یعنی رخصتی کی سورت، کیونکہ اس سورت میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور تودیع کہتے ہیں رخصت کرنے کو، اس لیے اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ التودیع۔ گویا اس سورت کے تین نام ہوئے، سورہ النصر، سورہ الفتح اور سورہ التودیع۔ یہ سورت مدنی ہے۔ مدنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورتوں کو جو مکی اور مدنی لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، چاہے مکے میں نازل ہو یا کسی اور جگہ نازل ہو، اور ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینے میں نازل ہو یا کسی اور جگہ نازل ہو۔ یہ سورت گرچہ مکے میں نازل ہوئی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب مکہ آئے تھے اور مینا میں یعنی جمرات کی رمی کے بعد، عرفات سے مزدلفہ سے واپسی کے بعد جب جمرات کی رمی کر کے آپ مینا میں تھے، تو اس وقت جو ہے ایام مینا میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن سورت کو مدنی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہیں سے ایک ضابطہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے
کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورت کہا جائے گا، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی صورت کہا جائے گا۔ اور اس صورت کے تعلق سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مکمل صورت کے لحاظ سے یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، یعنی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں، اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لیکن مکمل صورت کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیتیں تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے، تو مکمل صورت کے لحاظ سے یہ آخری سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو ان ابتدائی باتوں کے بعد اب آئیے ہم اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قبل اس کے کہ ہم اس صورت کی مختصر تشریح کریں، آپ بھی جان لیں کہ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم بھی ہے۔ 3 خوشخبریاں ہیں، 3 حکم ہیں، اور ان 3 خوشخبریوں اور ان 3 حکم کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لطیف سا اشارہ بھی ہے۔ اب آئیے آپ جاننے کی کوشش کریں وہ 3 خوشخبریاں کیا ہیں، پھر وہ 3 احکام کیا ہیں، اور ان 3 خوشخبریوں اور 3 احکام کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو گویا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ فتح ہونے والا ہے، فتح سے مراد مکہ فتح ہونے والا ہے، اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ لوگ جو اکا دکا اسلام میں داخل ہو رہے تھے اب مکہ فتح ہونے کے بعد جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہوگی۔ گویا ان دونوں آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آنے والی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ مکہ کے تعلق سے آپ جان لیں کہ اللہ عز و جل نے شہر مکہ کو اس روز سے محترم قرار دیا جس روز اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مکے کو چند گھڑیوں کے لیے حلال کیا۔ تو اس کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکے کو میرے لیے چند گھڑیوں کے لیے حلال کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی حرمت ویسے ہی لوٹ گئی جیسا کہ پہلے سے وہ شہر محترم تھا۔ اب اگر کوئی شخص مکے کو حلال کرنے کی کوشش کرے، حرم کو حلال کرنے کی کوشش کرے اور اس میں لڑائی کرنے کی کوشش کرے اور استدلال کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں غزوہ کیا تھا، تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو مکہ شہر محترم ہے اس روز سے جس روز اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور تا قیامت یہ شہر محترم رہے گا، یہاں پر قتال کی اجازت نہیں ہے، مگر چند گھڑیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہر کو حلال کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی حرمت ویسے ہی لوٹ گئی جیسا کہ پہلے سے وہ شہر محترم تھا۔ گویا پہلی بات کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، آپ خوش ہو جائیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شہر مکہ فتح ہونے والا ہے۔ بہت سارے قبائل اس انتظار میں تھے کہ اہل مکہ اسلام قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں،
کیونکہ مکے میں اللہ کا گھر تھا. یہ وہ اللہ کا گھر تھا کہ جب ابرہہ نے اس گھر کو منہدم کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا تھا. تو لوگ مکہ والوں کو دیکھ رہے تھے، اگر مکہ والے اسلام قبول کر رہے ہیں تو ہم بھی اسلام میں داخل ہوں گے. تو گیا اللہ کی مدد بھی آنے والی ہے اور مکہ بھی فتح ہونے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے مکہ فتح ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. تو یہ ان 3 خوشخبریوں کے بعد ایک چیز چھپی ہوئی ہے. وہ کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب آپ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. اللہ کی مدد بھی آ گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو گیا اب اسلام کا بول بالا ہو چکا، اسلام زمین پر قائم ہو چکا ہے. تو جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس مقصد کی تکمیل ہو چکی ہے. تو لہذا آپ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیے. تو رب سے ملنے کے لیے تیاری آپ کیسے کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بس آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کے حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجیے. بس آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے، بے شک وہ خوب توبہ کرنے والا ہے. اس صورت میں 3 خوشخبریاں یہ تھی کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے اور لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہونے والے ہیں. تو 3 ان خوشخبریوں کے بعد آپ کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا. وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں، یعنی سبحان اللہ کہیں. آپ اللہ کی تعریف بیان کریں یعنی الحمدللہ کہیں. اور آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، بخشش طلب کریں یعنی استغفر اللہ کہیں. تو ان 3 باتوں کا آپ کو ان 3 خوشخبریوں کے ضمن میں حکم دیا گیا ہے. اس لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں حمد بھی ہے اور اس کے اندر استغفار بھی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور بیٹھتے کثرت سے استغفار فرماتے تھے اور اپنی نمازوں میں یعنی اپنے رکوع اور سجدہ کی دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شامل کر لیا تھا. ان 3 خوشخبریوں اور ان 3 حکموں کے اندر جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے، یا ہے کہ آپ کی وفات کا وقت آ چکا ہے، یا ہے کہ دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے. تو آپ اس کے لیے اب تیار ہو جائیے. تو گویا اس صورت کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا کہ اب آپ دنیا سے روانہ ہونے والے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رونے لگے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں، اس میں تو خوشخبریاں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے روانہ ہونے کا. تو گویا اس صورت سے سب سے پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. حالات بدلتے رہتے ہیں اور حالات کبھی اس قدر بدلتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی دین مٹ جائے گا، اب مسلمان ختم ہو جائیں گے، اب اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، نیست نابود ہوگا. نہیں، بلکہ اللہ عز و جل ان لوگوں کو اسلام میں داخل کرتا ہے جو لوگ اسلام کے خلاف کمر بستہ ہوتے ہیں یا اسلام کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام تا قیامت باقی رہے گا. اللہ کی مدد
آ کر رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو مسلمان پورا کریں. اور تقاضا یہ ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے دوسری جگہ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تو میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہ توحید پر قائم رہنا اور شرک سے اجتناب کرنا یہ اللہ عز و جل کی مدد اور اس کی نصرت کا باعث ہے. اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل کی مدد اور نصرت کے لیے دوسری چیز یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں کو جما دے گا. تو اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کے نواہی سے بچنا ہے. وہ مسلمان جب اللہ کے دین پر عمل کریں گے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر کاربند ہوں گے تو پھر اللہ عز و جل کی مدد آئے گی. اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو اس صورت سے معلوم ہوئی کہ نعمتوں کا شکر بجا لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کے حمد اور اس کی تعریف بیان کی جائے اور اس سے مغفرت طلب کی جائے اور اس سے بخشش طلب کی جائے. وہ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، حالات کتنے بھی نامساعد کیوں نہ ہو لیکن یہ دین غالب ہو کر رہے گا اور اللہ کی مدد آ کر رہے گی بشرطے کہ مسلمان دین کے تقاضوں کو پورا کرے. اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ نعمتوں کا شکر بجا لانی چاہیے، اور نعمتوں کا شکر بجا لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، اس کی حمد اور تعریف بیان کی جائے اور کثرت سے اس سے استغفار کیا جائے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے یوں تو زندگی بھر اللہ کی تسبیح، تحمید اور استغفار کرے، لیکن اپنے آخری عمر میں کثرت سے تسبیح، تحمید اور استغفار کرتے رہنی چاہیے. جب انسان کثرت سے تسبیح، تحمید اور استغفار کرتا رہے گا ویسے اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر تسبیح اور تحمید دونوں کا ذکر کیا گیا. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عیوب اور نقائص سے پاک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کو عیوب اور نقائص سے پاک قرار دینا. یعنی اللہ عز و جل کی جانب جو لوگ نقص اور عیب کی نسبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں سے پاک قرار دینا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. وہ اس طریقے سے لوگ جو اللہ عز و جل کے جانب عیوب اور نقائص کی نسبت کرتے ہیں ہمارا رب ان سارے کے سارے عیوب اور ان سارے کے سارے نقائص سے پاک ہے. اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تعریف کی جائے کہ اللہ تعالیٰ خوبیوں کا مالک ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے خود اپنے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے سارے کے سارے حسنہ ہیں، ان کے اندر حسن پایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات بلند صفات ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے حسن اور خوبی پائی جاتی ہے. وہ تحمید میں ہم ہر خوبی کو اللہ عز و جل کے جانب منسوب کرتے ہیں. تسبیح میں اللہ عز و جل کی ذات سے ہر نقص کو اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے ہر عیب سے مبرہ قرار دیتے ہیں. تو تسبیح اور تحمید کسی فضیلت کی وجہ سے احادیث میں بھی وارد ہے کہ جو کوئی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور صحیح سورج جو ہے پہلے جو ہے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو گویا 100 بار سورج طلوع ہونے سے پہلے اور 100 بار سورج ڈوبنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنی چاہیے. گویا سبحان اللہ و بحمدہ اگر 100 بار کوئی پڑھتا ہے اس سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گویا تسبیح اور تحمید کے اندر چیز ہے، تسبیح سے آپ اللہ عز و جل کے ذات کو ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے تحمید سے
آپ اللہ عز و جل کو ہر خوبی سے متصف قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے اندر بھی جو خوبی ہے اور آپ کے اندر جو بھلائی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کی جانب سے ہے، اور اس تعریف کا مستحق بھی رب العالمین ہے، کیونکہ یہ خوبی اور یہ تعریف اسی کی دی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کہا گیا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ استغفار یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان جب استغفار کرتا ہے تو اس استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ذلیل بنا کر پیش کرتا ہے، انتہائی ذلت اور انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور انتہائی مسکینی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، یا کہ اپنی تقصیر کو یاد کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی عبادت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اشد فرحن سوائے توبہ کی۔ بہت ساری عبادتوں کے فضائل ہیں، لیکن اشد فرحن کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کا تعلق صرف توبہ سے ہے، کیونکہ توبہ کے اندر انتہائی درجے کی ذلت ہے، اللہ عز و جل کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ تو توبہ کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا بھی ہے، ذکر بھی کرتا ہے، اور عہد کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اور نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ عہد کرتا ہے اے اللہ میں دوبارہ اس قسم کے گناہ نہیں کروں گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کی مثال حدیث میں یوں دی گئی کہ جیسا کہ ایک شخص صحرا میں سفر کرتا ہے اور دوران سفر کہیں سو جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری نہیں ہے، اس کے سامان نہیں ہے، غائب ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ تلاش کر کے تھک ہار کے وہیں سو جاتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سواری کو بھی دیکھتا ہے، سامان کو بھی پاتا ہے، تو خوشی کے مارے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب، یعنی کہنا چاہتا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، مگر خوشی کی انتہا ایسی ہوتی ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے اور الفاظ زبان سے کچھ نکل جاتے ہیں، گویا یہ جو خوشی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث سے قدسی میں ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات اور دن غلطی پر غلطی کرتے ہو، خطا پر خطا کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تم مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استغفار سے اللہ عز و جل کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کیا گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے گناہ کا صادر ہونا عیب نہیں ہے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن عیب دروازے کو نہ کھٹکائے، انسان اللہ عز و جل کی جانب رجوع نہ کرے، انسان اللہ عز و جل کی جانب نہ لوٹے، یہ جو ہے عیب ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں، بڑے سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کو لازم پکڑ لے، لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں استغفار کرے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، جو استغفار کو لازم پکڑ لے جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ عز و جل ہر تنگی میں اس کے لیے راستے نکالتے ہیں، بڑے سے بڑے مسائل کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی مشکلات کیوں نہ ہو، انتہا درجے کی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ استغفار کو لازم پکڑ لیجئے، استغفار کے بدولت اللہ عز و جل آپ کے لیے تنگنائی میں
راستے نکالتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس حساب سے اللہ دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق روزی سے ہو، چاہے اس کا تعلق اولاد سے ہو، چاہے اس کا تعلق پریشانیوں سے نجات سے ہو۔ جب انسان استغفار کو کثرت سے لازم کر لیتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں اور اس کو بے حساب نوازشات ملتی ہیں، بے حساب انعامات سے اللہ تعالیٰ اسے سرفراز کرتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک جلیل قدر تابعی گزرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، امام مجھ پر قرض کا بوجھ ہے اور اس قرض کی وجہ سے میں لوگوں سے منہ چھپا کر بھاگ رہا ہوں، کچھ حل نکالیے کہ میرا قرض ادا ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم کثرت سے توبہ اور استغفار کرو۔ چلا گیا۔ دوسرا ایک شخص آیا، کہا ہمارے یہاں قحط سالی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو کچھ حل نکالیے۔ کہا کثرت سے توبہ استغفار کرو، اکثر من الاستغفار۔ وہ چلا گیا۔ تیسرا ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے شادی کی ہوئے بہت دن گزر گئے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، تو اس بانجھپن کا علاج کیا ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ کہا کثرت سے توبہ اور استغفار کرو۔ یہ ایک شخص جو ان تینوں کے سوالات کو اور ان پر امام حسن بصری رحمہ اللہ کے جواب کو سنا تھا، اس نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ تینوں کے الگ الگ مسائل تھے، تینوں کی الگ الگ مشکلات تھیں، لیکن آپ نے ان تینوں کو ایک ہی حل بتایا کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ تم نے سورہ نوح کی آیت نہیں پڑھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں نے اپنے قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ خوب بخشنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ جب بارش آئے گی، موسلا دھار بارش نازل ہوگی تو قحط سالی دور ہو جائے گی، اناج اگنے لگیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں استغفار کی بدولت مال بھی دے گا اور تمہیں استغفار کی بدولت اولاد بھی دے گا۔ جب مال آ جائے تو قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، جب اولاد ہو تو بانجھپن بھی دور ہو گیا۔ اس طریقے سے استغفار کے اندر سارے کے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے اور بھی بہت سارے فضائل وارد ہیں، اس سے انسان کو طاقت اور انسان کو قوت بھی اسی استغفار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دیکھتے کہ بیوی بات نہیں مان رہی ہے یا ان کی اور بیوی کے درمیان میں کوئی تنازع اور اختلاف ہو چکا ہے، یا ایک وہ دیکھتے ہیں کہ سواری اڑیل ہو چکی ہے، تابع نہیں ہو رہی ہے، تو سوچتے کہ میں نے شاید کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے میرا رب اس سے ناراض ہے۔ اب وہ بیوی پہ ناراض ہونے کے بجائے، سواری کو ماننے کے بجائے اللہ عز و جل کی جانب لوٹتے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے، تو اس کے نتیجے میں بیوی بھی تابعدار ہو جاتی اور سواری بھی تابعدار ہو جاتی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توبہ اور استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے۔ آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے اور امت مسلمہ کو جو چیلنج درپیش ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے گناہوں اور ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ اپنے ایمان اور اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور ایمان اور عمل کی اصلاح کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی جانب لوٹیں اور کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ توبہ اور استغفار کے لیے 4 شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، جب آپ توبہ کر رہے ہوں تو آپ گناہ کو چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں الاقلاع عن الذنب، آپ گناہ کو چھوڑیں۔ ایسا نہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور توبہ توبہ کہہ رہے ہیں، گناہ کو آپ چھوڑیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب استغفار کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نادم ہو، شرمندہ ہو، آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کیا کر دیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے، اس عزم کے ساتھ آپ توبہ اور استغفار کریں تو آپ کو یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ 3 شروط کا تعلق ان گناہوں سے ہے کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور جن کا تعلق حقوق العادمی سے ہے۔ آپ نے کسی کا مال کو ہڑپ کر لیا، کسی کا مال کو آپ نے چوری کر لی، یا کہ آپ نے جو ہے کسی کو گالی دی ہے، یا کہ کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگایا ہے، تو ایسی صورت میں چوتھی شرط یہ ہے کہ مال کو ادھر لوٹا دے، یا کہ آپ اس سے معافی مانگ لیں کہ وہ آپ کو جو ہے معاف کر دے۔ یہ چوتھی شرط اس خدا کے لیے ہے جس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے۔ گویا توبہ کی قبولیت کے لیے یہ 3 یا کہ یہ 4 شرطیں ہیں۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کثرت سے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے۔ گویا اس صورت کے اندر جو نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت، یعنی مکمل صورت کے نزول کے اعتبار سے جو سب سے آخری صورت ہے، اس صورت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خوشخبریاں دی ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے، 3 اوامر دیے ہیں۔ ان 3 خوشخبریوں اور ان 3 اوامر کے درمیان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس مقصد کی تکمیل ہونے والی ہے۔ اب آپ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ آپ کے رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورہ النصر، سورہ الفتح کے ساتھ اس کو سورہ التودیع کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت سے ہمیں جن باتوں کا علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی، اور ہر حالت میں اللہ کی مدد آنے والی ہے، اور اسلام کے لیے غلبہ ہے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو اور کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی مدد آ کر رہے گی، بشرطے کہ مسلمان اللہ کی مدد کے تقاضوں کو پورا کرے، توحید پر قائم رہے، شرک سے بچیں، کتاب و سنت کو لازم پکڑ لیں، تو اللہ عز و جل کی مدد آ کر رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر بجا لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کے حمد بیان کی جائے، اور اس سے کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کی کس قدر فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ